المتطہرین بالماء من الاحداث والنجاسات، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی پسند کر رہا ہے جیڑا بندہ بے وضو ہوئے تو فوری طور دے ہوئے پانی دے نال وضو کرے اور جنابت بھی حالت کے اندر ہوئے تو فوری طور دے غسل کر لگے، وضو ٹوٹ جائے فوری طور پہ وضو کرے، غسل واجب ہوئے تو فوری طور پہ اٹھ کے بندہ غسل کر لے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنا محبوب بندہ بنا لے، اللہ اس بندے کو پسند کر رہا ہے۔ اس آیت اندر اللہ نے دو چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک توبہ کرنے والے کا اور دوسرا جڑے بندے پاک رہتے۔ یاد رکھنا لباس کا صاف ستھرا ہونا اللہ نے بھی پسند ہے، بندے دا ظاہری جسم پاک ہوئے اللہ نے بھی پسند ہے، تے بندے دا باطن بھی پاک ہوئے اللہ نے اس کو بھی پسند ہے۔ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان دا حصہ ہے۔ صفائی بندہ جسم پاک صاف ہوئے، لباس پاک صاف ہوئے، اللہ تعالیٰ بہت پسند ہے۔ بلکہ ایک روایت اندر ہے اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ آپ بھی جمیل ہے تو خوبصورتی کو رب ویسے بھی پسند فرماتا ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو گرامی قدرت آج دا جمعہ شریف جڑا ہے تو دا موضوع ہے طہارت کے فضائل و مسائل، طہارت کا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں پہلی آسمانی کتابوں میں پڑھے ہے جڑا بندہ بے وضو ہو جائے، یعنی وہ وضو ٹوٹ جائے، انہیں بول و براز کیتا ہے، پیشاب خانہ کیتا ہے، وضو ٹوٹ گیا، وضو ٹوٹنے تو فوراً بعد وہ بندہ اٹھ کے وضو کر لوے تے کسے بندے دا نہ حق مال نہ کھائے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو اپنی بارگاہ وچوں بے حساب رزق عطا فرما چھڑدا ہے۔ اللہ نے دو، کسے بندے دا نہ حق مال نہ کھائے تے وضو ٹوٹ جائے تو فوراً کی کرے؟ وضو کرے۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو بے حساب رزق عطا فرما چھڑدا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیسے آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک سے راوی ہے، فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ کیا تہاڈی میں ایسے عمل ول تہاڈی توجہ نہ دلاواں یا تہانوں ایسا عمل نہ دساں جس عمل کرنے کی وجہ تو اللہ تہاڈے پچھلے گناہ بھی معاف فرما دے تے اللہ تہاڈے درجے بھی جنت وچ بلند فرما چھڑے۔ ایسا تہانوں کوئی عمل نہ دساں کہ جڑا تسی عمل کرو تے اللہ تہاڈے پچھلے گناہ بھی معاف کرے تے تہاڈے جنت وچ اللہ درجے بھی ماشاءاللہ بولیا جی اللہ تہاڈے درجے بھی بلند فرما چھڑے۔ صحابہ کرام نے عرض کی آقا کیوں نہیں؟ حضور حکم ارشاد فرماؤ۔ سنو نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ایک باری ذرا محبت نہ سارے آنکھوں پہ آنا سبحان کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جس عمل دی وجہ تو اللہ تھانے پچھلے گناہ معاف کرے گا، اللہ تھانے درجے بلند کرے گا، فرمایا انہاں وچ پہلا عمل اے وے دشواری دی حالت دے اندر بندہ کامل وضو کرے، اللہ اس بندے دے پچھلے گناہ بھی معاف کر دے، اللہ او دے درجے بھی بلند فرما چھڑدا ہے۔ دشواری دی حالت دے اندر یعنی وضو کرنا اس ٹائم اوکھا ہوئے، ٹھنڈ بڑی ہوئے، بندہ کہ یار ہن ہاتھ پائے تے کدھر ہاتھ پانی سونی نہ ہو جان، میرے نبی نے فرمایا دشواری دی حالت دے اندر جڑا بندہ وضو کرے گا، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے دی
زندگی دے پچھلے گناہ بھی معاف کرے گا اس بندے دے اللہ جنت وچ درجے بھی بلند فرما چھڑے گا آقا دوسرا عمل کیڑا ہے جدے کرن کی وجہ اللہ بندے دے گناہ بھی معاف کرے گا او دے درجے بھی بلند کرے گا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں دوسرا عمل اے ہے کہ بندہ کثرت نال ٹر کے مسجد وچ جائے بندہ کثرت نال مسجد وچ جائے فرمایا جڑا بندہ کثرت نال مسجد وچ آوے فرمایا اللہ اس بندے دے گناہ بھی معاف کرے گا او دے درجے بھی بلند کرے گا کہ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلاموں ایک تیسرا عمل ہے آقا او کی میرے سرکار نے فرمایا میرے غلاموں جڑا بندہ مسجد وچ نماز پڑھے نماز پڑھ کے چھتی نال اٹھ کے نسے نہ نماز پڑھ کے اوتھے پہ رہے دوسری نماز دا انتظار کردا رہے اوتھے نماز پڑھی سو نماز پڑھ کے اوتھے ہی پہ گیا ہے فرمایا نماز پڑھ کے دوسری نماز دا جڑا بندہ انتظار کردا رہندا ہے اللہ اس بندے دے بھی پچھلے گناہ معاف کر کے او دے درجے بلند فرما چھڑدا ہے ساڈی حالت کی جمعے دی نماز ہوندی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین تے مولوی دے اٹھن تو پہلا ادھی مسجد ویلی ہوئی ناراض تے نہیں ہو بھی جاؤ تو ٹینشن کوئی نہیں کیا سچی سرکار نے کی فرمایا آپ نے فرمایا جڑا بندہ ایک نماز پڑھ کے اوتھے بیٹھ کے دوسری نماز دا انتظار کردا ہے فرمایا اللہ اس بندے دے گناہ بھی معاف فرما چھڑدا ہے کہ اس بندے دے جنت وچ اللہ درجے بھی بلند فرما چھڑدا ہے اچھا مینوں دسو کہ جمعے دے صرف دو فرض ہی تے جڑے دو پڑھ کے نس جاندے ہو کہ باہر گلی وچ کھلو کے پڑھدے ہو کتھے پڑھدے ہو جڑے ایتھے نہیں پڑھدے گلی وچ کتھے پڑھنے خیال نہیں پڑھدے اللہ ویسے اس نے ضرور رکھنا چاہیے تو میرا تو خیال سے شاید تسی گھر جا کے پڑھدے ہو پر یہ خیال ہی ہو سکتا ہے باقی تو نماز پڑھ کے فوری باہر نکلے جا کے اس چوک میں کھڑے ہو گئے اوتھے ایتھے کیرم بورڈ لگا ہے بلیئرڈ اوتھے جا کے کھڑے ہو گئے نہ دوست جمعہ شریف کی نماز تو صرف دو فرض نہیں ہے اے جمعہ تو پہلے فرضاں تو پہلے 4 سنتاں نے پھر 2 فرض نے اس کے بعد پھر 4 سنتاں نے اور موقعہ نے جڑا بندہ چھڑدا ہے گناہگار ہے 4 سنتاں تو بعد پھر 2 سنتاں نے 2 سنتاں تو بعد پھر نفل نے تاں نماز جمعہ پوری ہوئی کیا جڑے 2 فرض پڑھ کے نس جاندے ہو خیال کرے کہ قیامت والے دن دا صاحب دے نہ بننا جلدا نہیں مارے گا تے سرکار نے کی فرمایا جڑا بندہ ایک نماز پڑھ کے اوتھے بیٹھ کے دوسری نماز دا انتظار کردا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس بندے دے گناہ بھی معاف کردا ہے اور اس بندے دے جنت وچ درجے بھی بلند فرما چھڑدا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلام سیدنا مولا علی پیار سارے بڑی سبحان اللہ علی پاک کا ذکر محبت نہ کرنا چاہیے آنکھوں سارے سبحان اللہ تے وہ جو شعر پڑھی تو چلو علی پاک کا یہ پڑھ لینے شعر اج دی حضرت مولا علی شیر خدا او علی نے جنہاں نو میرے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها فرمایا میں علم دا شہر ہوں علی دا دروازہ ہے علی او علی ہے جدے متعلق میرے نبی نے فرمایا علی میرے وچوں میں علی وچوں علی دا خون میرا خون علی دا خون میرا جسم علی دا جسم علی میرے وچوں میں علی وچوں مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم علیوں نے جنہاں دا میرے نبی نے بازو پھڑ کے فرمایا من کن تو مولا ہو علی جن مولا فرمایا لوگوں جدا جدا میں محمد مولا اودا علی مولا ہے ہاتھ چوکے کبھی آنکھوں پہ آنا سبحان اللہ پھر میں آکھاں گا اے زمین مولی زمن مولا علی مولا علی مولا بولو ذرا
صبح کے ساتھ دل مولا اور پکاروں میں علی مولا تجھے کیوں درد اٹھتا ہے نبی نے خود پکارا ہے علی مولا علی مولا نبی نے خود پکارا ہے حضرت سیدنا مولانا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آپ فرماتے ہیں میں نبیوں دے امام دی زبان مقدس جو سنے آئے حضور نے فرمایا جڑا بندہ سخت سردی دے اندر سخت سردی پیندی ہوئے فرمایا سخت سردی دے اندر جڑا بندہ کامل وضو کردا ہے کامل یعنی چنگی طرح پوری تسلی دے نال سرکار فرمایا سخت سردی دے اندر جڑا بندہ وضو کردا ہے اللہ کریم اس بندے نو ثواب دے دو حصے عطا فرما چھڑدا ہے سخت سردی دے اندر جڑا بندہ وضو کرے تے کامل وضو کرے اے اگے بالو دھو لوے تے این کر کے دور پانی دے این چھٹے مار کے کم گلا فرمایا نہیں کامل وضو کرے صحیح طریقے نال پوری تسلی نال وضو کرے سخت سردی اندر فرمایا میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے نو ثواب دے پورے دو حصے عطا فرما چھڑدا ہے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایک سفر تے روانہ ہونے لگے تو آپ نے اپنے غلام کو فرمایا پانی لے کے آ سخت سردی سخت وہ غلام پانی لے کے آیا جدو پانی لے کے آیا نا آپ نے اس پانی دے نال اپنے دوویں ہاتھ دھوتے تے اپنا منہ دھوتا تے وہ غلام پتہ کی کہندا ہے آندا سرکار بس اتنا ہی نہیں پڑا سفر تے جانا سرکار اتنا کافی ہے حضرت سیدنا عثمان غنی نے وجہ دیکھا آپ نے فرمایا میری گل سن تم انہوں کہنے ہیں کیا اتنا ہی نہیں کافی فرمایا سن میں نبی پاک کو سنیا سی حضور نے فرمایا جڑا بندہ سخت سردی میں پورا وضو کردا ہے نا اللہ اس بندے کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ بھی معاف فرما دیتا اس بندے کی زندگی کے پچھلے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا فرمایا پھر سردی لگے گی 1 منٹ 2 منٹ لگے گی اس کے بعد سلسلہ وہی ہو جانا ہے تو فرمایا کیوں نہ میں وہ کام کرا جڑا مصطفیٰ نے پسند کیتا ہوا حدیث پاک نظر آتا حضرت سیدنا صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک تراوی فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثابت قدمی اختیار ثابت قدمی کے اندر ہے کہ بندہ کوئی گل بھی کبھی کرو تو ڈٹ جائے سرکار نے فرمایا ثابت قدمی اختیار کرو تو فرمایا ثابت قدمی ہمیشہ دل گردے والا ہی کر سکتا ہے دل گردے والا فرمایا وہی کر سکتا ہے اور فرمایا جان لو تو آنے عمال دے وچوں بہترین عمل ہے نماز پڑھنا جڑے پڑھ دے وہ تے کوئی بولو کیڑا عمل ہے نماز پڑھنا فرمایا کیڑا عمل ہے جی سرکار فرمایا نماز پڑھنا کہ آپ نے فرمایا وضو دی حفاظت صرف ایمان والا ہی کر سکتا ہے وضو دی حفاظت صرف ایمان والا کر سکتا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ ہمیشہ وضو دے قائم رہتا ہے ہمیشہ وضو کرتا ہے فرمایا اے مومن دیاں صفتاں وچوں ایک صفت ہے کہ جڑا بندہ ہر ٹائم کامل وضو کر کے رکھدا ہے فرمایا سمجھو اس بندے وچ ایمان دی صفت ایک پائی جاندی ہے اور کہ آپ نے فرمایا مومن واسطے ضروری ہے دن ہوے یا رات وہ ہر ٹائم با وضو رہے دن ہوے یا دن ہوے یا اجر کتنا سنیا ہے اللہ اکبر سرکار علیہ السلام نے فرمایا دن ہو گئے یا رات جڑا بندہ وضو کرتا ہے فرمایا جڑا بندہ رات کو سون لگے وضو کر کے منی
تے سو جائے کچھ نہیں سپڑیا صرف وضو کیتا تے وضو کر کے چار پائی تے سو گیا فرمایا اللہ تعالی اور اللہ دے فرشتے اس بندے نال محبت کردے کیتا کی صرف وضو کر کے منجی تے سو گیا فرمایا اللہ اور دے فرشتے اس بندے نو اپنا محبوب بنا لیندے تے دوسری گل کی ہے فرمایا ساری رات اللہ اپنے فرشتیاں دی ڈیوٹی لا چھڑدا ہے فرشتے اس بندے دی تساں ساری رات حفاظت کرنے رہنا رات میں جدوں بھی سوواں نا کوشش ہے تے ویسے اج کل بڑا اوکھا کام سردی ہے تے اوکھا پر سرکار فرمایا جڑا سخت سردی وچ کامل وضو کردا ہے اللہ اس بندے دی زندگی دے پچھلے گناہ معاف فرما دے تے رات نو سون لگیا جڑا بندہ وضو کر کے سوے اونوں 3 اجر نے ایک اللہ دی پچھلی زندگی دے گناہ معاف کردا پیا دوسرا ہے اللہ تے او دے فرشتے او دے نال پیار کردے نے تیسرا ہے ساری رات فرشتے اس بندے دی حفاظت کردے رہے تے خصوصاً میں انہاں بیٹیاں دا آکھاں گا جڑے باہر ڈیریاں تے مجھاں ڈنگراں دے کول ہوندے جنہاں دے ڈیرے باہر نے او سون لگے ہیں ضرور وضو کر کے سویا کرو اللہ تہاڈی حفاظت کرے گا تہاڈے مال دی بھی اللہ حفاظت کرے گا اللہ اکبر اور سننا ذرا وقت ٹھیک ہے جی ماسٹر بدلو توجہ وضو کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے کی سنت ہے حضور علیہ السلام ایک دن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کو فرمایا بلال ہے وہ دس ایڈا کیڑا عمل کرنا ہے اج راتی جدوں میں جنت وچ گیا سا تے میں تیرے قدماں دی آواز جنت وچ اپنے اگے اگے سنی ہے کیڑا عمل کرنا ہے میں جنت وچ جا کے تیرے قدماں دی آواز اپنے اگے اگے سنی ہے حضرت بلال حبشی عرض کرتے نے آقا میں تہاڈا غلام ہوں میں کیڑا ایڈا عمل کر سکنا ہاں البتہ ایک گل ہے سرکار فرمایا ہوگی عرض کرتے نے آقا جدوں میرا وضو ٹوٹدا ہے میں فوراً وضو کر لینا جدوں میرا وضو ٹوٹدا میں فوراً وضو کر لینا کہ آقا وضو کردیاں سار فوراً میں 2 رکعت نماز نفل تحیت الوضو دے پڑھ لینا کنے نفل 2 رکعت نفل تحیت الوضو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بس پھر میرے غلاماں جدوں تیرا وضو ٹوٹدا ہے فوراً وضو کرنا کہ اٹھ کے 2 نفل تحیت الوضو دے پڑھ لینا اسی عمل دی وجہ سے میں تیری جنت دے وچ اپنے اگے تیرے قدماں دی آہٹ سنی کتنا بڑا اجر ہے یار وضو ٹوٹ جائے تو فوری طور دے اوتے وضو کرنا اور وضو کرنے تو بعد 2 نفل پڑھنا بہت اعلیٰ مقام ہے بہت اعلیٰ شان ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوئے گا کہ میں اپنے امتیوں کو قیامت کے میدان کے معاشر کے میدان میں پہچان لینا صحابہ کہتے ہیں حضور ارباں خرباں دنیا ہونی تسی اپنے غلاموں کو کیویں پہچانو گے کیویں پتہ لگے گا کہ اے تہاڈا غلام ہے تے اے جناب موسیٰ کلیم اللہ دا غلام ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں قیامت والے دن جڑے میرے امتی ہون گے نا جڑے وضو کر کے نمازاں پڑھتے رہنے فرمایا انہاں دے عذاب قیامت والے دن معاشر دے میدان وچ اے چمکدے ہون گے جویں 14ویں رات دا چند چمکدا ہے فرمایا وضو کرنے والے دے قیامت والے دن عذاب چمکدے ہون گے فرمایا جدوں معاشر دے میدان وچ انہاں دے عذاب چمکدے ہون گے میں عذاب ویکھ کے پہچان جاگا آ میرا غلام کھڑا ہویا اے میرا غلام حدیث پاک سنا مسند امام احمد ابن حنبل روایت موجود ہے نبی پاک علیہ السلام کے غلام حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث پاک دے راوی کائنات والی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے غلاموں جدو بندہ نماز پڑھنا ارادہ کرتا ہے فرمایا نماز پڑھنا ارادہ کرنے والا بندہ سب تو پہلے جدو وضو کرتا ہے اے جملے توجہ نال سماعت کرنا ایک وہ سونے تے سچے الفاظ نے جڑے اللہ دے پیارے محبوب دی زبان مقدس وچوں ادا ہوئے نے میری سرکار نے فرمایا میرے غلاموں جدو بندہ وضو کرنے واسطے اپنا ہاتھ ایک پانی وچ پاندا ہے
نے فرمایا جدو پانی دے قطرے بندے دے ہاتھ دے لگ دے نے فرمایا ادھر پانی دے قطرے ہاتھ نہ لگ کے جدو پانی اج زمین تے ڈگدا ہے فرمایا ادھر پانی دے قطرے زمین والے ڈگ دے نے ادھر اللہ اس بندے دے ہاتھ دے گناہ بھی سارے جھاڑ چھڑدا ہے فرمایا ادھر پانی دے قطرے ڈگ دے نے ادھر بندے دے ہتھاں نے جڑے گناہ کیتے ہوندے نے فرمایا وہ پانی دے قطریاں دے نال بندے دے وہ گناہ بھی تھلے ڈگدے جاندے فرمایا پھر بندہ جدو منہ وچ پانی پاندا ہے نک وچ پانی پاندا ہے فرمایا جدو بندہ کلی کردا ہے تے نک وچ پانی پاندا ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ نک وچ جدو پانی پاندا ہے تے منہ وچ پانی پاندا ہے فرمایا پھر وہ پانی جدو زمین تے ڈگدا ہے فرمایا ادھر منہ دا پانی زمین تے ڈگدا ہے حتیٰ کہ اس بندے نے اپنی زبان دے نال جڑے گناہ کیتے ہوندے نے فرمایا پانی دے قطریاں دے نال او بندے دے گناہ بھی زمین تے ڈگنے شروع ہو جاندے حتیٰ کہ رفاع نے سرکار فرمایا اے ہونٹاں دے گناہ بھی زمین تے ڈگدے جاندے نے پھر میرے آقا فرمایا جدو بندہ اپنا منہ دھوندا ہے فرمایا منہ دے گناہ بھی جھڑ جاندے نے حتیٰ کہ اکھاں دے نال جڑے گناہ بندے کول ہوئے نے اللہ اس بندے دی اکھاں دے گناہ بھی معاف فرما چھڑ دے فرمایا جدو بندہ اپنے بازو دھوندا ہے فرمایا بازواں دے بھی اللہ گناہ دھو چھڑدا ہے صاف کر چھڑدا ہے کہ میرے کریم نبی نے فرمایا میرے غلامو او بندہ جدو پیر دھوندا ہے او دے پیراں دے بھی گناہ چڑھ جاندے نے حتیٰ کہ پیراں دے ناخناں تک دے گناہ چڑھدے نے فرمایا میرے غلامو او بندہ جدو وضو کر کے اٹھدا ہے فرمایا اس بندے دی کیفیت پھر انج ہوندی ہے او بندہ گناہاں تو انج پاک ہو جاندا ہے جویں او بندہ اج پیدا ہو کے دنیا دے نویں سرے آیا ہے فرمایا وہ بندہ یہ سمجھے کہ جویں اج پیدا ہو کے دنیا دے آیا کیتا کی وضو کیتا ہے کی کیتا ہے اللہ سارے انو صحیح طریقے نہ وضو کرنے دی ہمت اور توفیق عطا فرمائے اور توجہ نہ سماعت کرنا میں کچھ مسائل تواڈے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وضو کرن دا حکم اللہ نے قرآن وچ دتا کدے دتا حکم سارے بولو ذرا قرآن وچ نہیں قرآن وچ کدے وچ قرآن اللہ دا ارشاد ہے سورہ مائدہ 6واں پارہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین فرمایا اپنے سرہ دا چوتھائی حصے دا مسا کرو وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ فرمایا اپنے پیر دھو گھٹیاں سمیت اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کنیا چیزوں ذکر کیتا ہے ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھے اللہ پڑھن دی توفیق دے وضو دے فرض کنے بولی جو نہیں بول رہے جنہیں پتہ کنے فرض میں بڑا یاد ایک جگہ تو میں تقریر تے گیا تو تعارف کرایا اے جی ساڑی فلانی تنظیم ہے فلانی تنظیم ہے
اے فلاں تنظیم اے جی مجھے بی اے کر رہا ہے LLB کر رہا ہے پتہ نہیں کہڑا بی کر رہا ہے میں کہا اچھا میں کہا ماشاءاللہ تسی فلاں تنظیم میں کہا وضو دے فرض کتنے نے کہا جی 12 میں کہا تر گئے ہیں سارے ہسانا مقصود نہیں شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے گا اے حال ہے اللہ ماشاءاللہ سکولاں پڑھنے والے وہ ایک روح پچھلے دنوں جو وزیر کو پوچھا قرآن پاک دے سپارے کے جانا 36 پہ ہونا ہی نہیں اس وقت انہوں نے کہا کبھی پڑھیا ہوتا قرآن نہ قرآن پڑھنا نہ پھر پڑھنا ان کی پتہ کتنے سپارے اللہ ماشاءاللہ کئی سکول دی تعلیم حاصل کرنے والے بچے ایسے نے اننے مسئلے کئی پنڈا دے مولویوں نہیں پتہ ہوتا جتنا انہوں نے پتہ ہوتا کہ مطالعہ کرتے ہیں قرآن پاک پڑھتے ہیں اسٹڈی کرتے ہیں اور اچھی باتیں کرنی چاہیے مسلمان ہونے ناتے ہر مسلمان کو قرآن پاک پڑھنا چاہیے کہ سمجھ کر پڑھنا چاہیے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آمین آخر سارے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر وضو دے 4 فرض بیان کیتے ہیں کتنے فرض کی ماشاءاللہ سارے بولے ہیں کتنے فرض نمبر 1 چہرہ توڑنا منہ توڑنا ایک فرض نمبر 2 اپنے ہاتھ توڑے کوڑیاں سمیت 2 فرض ہو گئے نمبر 3 سر کا مسا کرنا نمبر 4 گٹیا سمیت پیر توڑنا کتنے فرض ہو گئے جی نمبر 1 بول کے دسیا جذرا اب بولو کوئی نہیں پتی سوٹ ہوئے کوئی نہیں ہوتا بولے مرد ہوتے تو سی کدھر مار جاتے مرنا ادھر ہی ہے جدھر اللہ نے ہونی انشاءاللہ بولو تھوڑا یاد ہو جاتی گل پہلا فرض کی ہے منہ توڑنا مسئلہ دوسرا تیسرا چوتھا 4 فرض یاد ہو گئے بولو یاد ہو گئے اگلے جب میں پوچھ لینے کہ میں یاد کر کے آیا ذہن میں رکھا ہے مسلمان ہوتے ناتے نا یہ چیزیں یاد ہونی چاہیے اچھا یہ سنتاں کتنیاں نے مستحبات کتنے نے مکروہات کتنے نے ان چیزوں کا بھی پتہ ہونا چاہیے اگر نہ پتہ ہو گئے نہ پتہ ہو پیدا نہیں چیزاں بندے کو ہو رہی ٹینشن مثال ہے انہیاں بندہ کتوں یاد کریے جی یہ سنتاں کنیاں نے واجبات کنے نے مکروہات کنے نے چیزاں نہ بھی یاد رہے تے کم از کم ایمان والے بندے کو وضو دے صحیح کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے کی آنا چاہیے تو میں تمہارے سامنے وضو کرنے کا طریقہ تمہیں دسنا ویڈیو بن رہی ہے تے تسی بھی توجہ دے نال سمجھ وضو کرنے کا طریقہ سب تو پہلے اے بازو اپنے انہوں نے فولڈ کر اچھے طریقے سے تاکہ تھوڑے بازو گلے نہ ہو خراب نہ ہو دونوں بازو اس طریقے میں فولڈ کر رہے ہیں بازو فولڈ کر کے سب تو پہلے سنت ہے سرکار نے اسلام اسلام دی آپ کثرت نال مسواک کرتے سن اور سرکار نے اسلام آپ کثرت نال مسواک کرتے سن پھر آپ نے کچھ عرصے واسطے بچوڑا آپ نے حکم نہیں دیتا کہ ایسا نہ ہو کہ میری امت ہوتے مسواک کرنا فرض ہی نہ ہو لیکن سنت ہے کہ مسواک کرنے کا طریقہ کیا دیکھو مسواک لئیے نا مسواک نو گلیا کرو اور مسواک تسی ایسا سمجھ لو ہے مسواک اینو مسواک نو پھڑ دیا ساتھ تو آنے دل چے کہ نیت ہونی چاہیے کہ میں وضو کرنا لگا نیت پہلی چیز نیت کر مسواک پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تحفظ اور تسمیہ یہ دو میں پڑھ نیت دے لے کہ اللہ میں باقی حاصل کرنے کی خاطر وضو کرنا مسواک لئیے ان گلیاں کرو مسواک گلیاں کرنے تو بعد مسواک کو پڑھنے کا طریقہ ہے کئی ویلیوں میں کیا ہوئی تو کر کے مٹھی نہ پڑھ لیتے پڑھ کے پھر ادھر آجی نو کرتے ادھر آجی نو اے طریقہ نہیں ہے مٹھی جائیں جاتا مسواک پڑھنا اے طریقہ نہیں مسواک پڑھنے کا طریقہ ہے اے 3 انگلاں مسواک دے ہوتے ہو اے انگوٹھا بھی تھلے ہوئے تے اے تہاڈی چیچی اے بھی مسواک دے تھلے ہو اے 3 انگلاں مسواک دے اوتے ایک انگوٹھا تھلے تے چیچی بھی انگوٹھے دا طریقہ ہے اس طریقے نال تے چیچی پچھلی سائڈ کمر او ان تھلے تے مسواک نو ان دنا دے وچ لے کے اونوں چتھو او دے ریشے نرم کرو نرم کرنے تو بعد انہوں پہلے سجے پاسے پیا پھر کھبے پاسے
پھر انہوں سارے پاسے دعا. بزرگ فرماتے ہیں جڑا بندہ عادت بنا لے سجے پاسے مسواک کرنا شروع کرنا سجے پاسے فرماتے ہیں جس بندے کی عادت ہوئے ساری زندگی کہ سجے پاسے مسواک فرماتے ہیں وہ دنداں سے کبھی تکلیف نہیں ہوتی. تے اگر ہوتی بھی ہے نا پہلے کہ وہ سرکار کی سنت سمجھ کے سرکار کی سنت کے مطابق دنداں مسواک کرنی شروع کرے تو انشاءاللہ سرکار کی سنت صدقے جل اللہ اس درد تو نجات عطا فرما جائے. مسواک کرنے تو بعد مسواک کو دھو لو دھو کے تے مسواک کو سائڈ تے لا لو. اس تو بعد تسی اپنے دوویں ہاتھ پانی چ ہلکی جی ٹوٹی نہیں کھولنی ٹوٹی چنگی فل کھولنی جہدے نال تہاڈے بھی کپڑے بھر جان تے جڑے نال دو چار بیٹھے نے انہاں تک بھی چھٹے پہنچنے چاہیے. عموماً ویکھیا بالکل نارمل جی ٹوٹی کھولو پانی ہلکا جہا نکلے تہاڈے بھی کپڑے خراب نہ ہون تے نال والے دے بھی کپڑے وہ پانی دے نال اپنے جدوں ہاتھ دھونے شروع کیتے نا تے سننا ہاتھ تے پانی پائے نا تے نال پڑھو بسم اللہ والحمد للہ. کی کہنا بسم اللہ ماشاءاللہ کی کہنا جی بسم اللہ. میں یہ جو تمہیں پڑھان دیا جی پہلی جماعت والے نوں ماسٹر پڑھاتے ہیں بالکل سادے جگہ بسم اللہ دو لفظ نہیں یاد کرنا بسم اللہ ماشاءاللہ. پھر بولیا جی بسم اللہ اے دو تسی لفظ پڑھے یہ ہوئے گا کہ جب تک تہاڈا وضو قائم رہے گا اللہ دے مقرب فرشتے تہاڈے نامہ اعمال وچ نیکیاں لکھی جان گے. تسی نماز پڑھ لئی ہے نماز پڑھنے کے بعد تسی جا کے اپنی دکان تے بیٹھ گئے ہو اپنا کام کرن لگ پئے ہو تہاڈا وضو 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے تک تہاڈا وضو قائم دائم ہے. تسی کوئی ایسا کام نہیں کیتا جس نال وضو ٹوٹ جائے. جب تک تہاڈا وضو قائم رہے گا اللہ دے فرشتے انہاں دی ڈیوٹی ہے انہاں کافی پینسل پھڑی جان تے لکھی جا رہے نیکی 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 یہ بھی کام کیتا ہے. وہ فرشتے متواتر تہاڈے نامہ اعمال وچ کی کرن گے جی کیتا کی ہے صرف پڑھیا کی ہے بسم اللہ دو لفظ نکل کے پڑھنے تے اجر کتنا بڑا ہے. اچھا ہاتھ دھونے تو بعد جی سجے ہاتھ جے ہے سجے ہاتھ این چلو بناؤ دا تے پانی لے کے اپنے منہ وچ پانی پاؤ منہ پانی پان تو بعد اگر تسی مسواک نہیں کیتی بھائی دا بھی مسواک نہیں پاؤ تو اے شہادت دی انگلی اے سجے پاسے آئی پاسے سجے پاسے پھر کھبے پاسے. اگر مسواک کر لیں تو پھر انگلی مارنے کی ضرورت نہیں. اگر مار بھی لو انگلی اس طریقے تو پھر بھی ٹھیک ہے. ورنہ پانی پوچھ لو یہ پانی عموماً دیکھا دوست وضو کر دیتے ہیں ادھر منہ پانی لیا تے وہ منہ پیچھے تک توڑ تک جانا بھی نہیں وہ اتنے دنداں دے توڑ دیتا تے وہ پچکاری مار کے پانی باہر چھوڑ دیتا انج وضو نہیں چلتا. یاد یہ پانی لے کے اگر تہاڈا روزہ نہیں تو پھر بہتر ہے کہ گرگرا کیتا جائے جنوں اسی گرارا نے پانی لے کے توڑا حلق تک پیچھے تک پانی جائے گرگرا کیتا جائے. گرگرا نہیں کر سکتے کہ پانی پورے اپنے منہ دے وچ دنداں دے اگے پیچھے اوتے تھلے سارے پانی جڑا نا منہ دے وچ گھماؤ پھر اس پانی کو باہر کرو پھر دوسری باری پانی منہ چ لو پھر وہ پانی کو پورے منہ وچ گھماؤ پھر وہ باہر تیسری مرتبہ پھر 3 مرتبہ کلی کھیلو کہتے ہیں کلی کرنا پھر سجے ہاتھ جی چلو چ پانی لو تے 3 مرتبہ اپنے ناک وچ پانی پاؤ اور ناک وچ پانی یہ نہیں کہ صرف ناک کو ٹچ کر کے پانی تھلے سٹ دے بلکہ محدثین نے لکھا ہے پانی لے کے سانس اتے کرو چڑھاؤ پانی ناک دے اندر اے ناک دی ہڈی تک ریڑھ تک تو اتے تک پانی جانا چاہیے دو سائڈ ناک دے اندر جڑے وال ہوتے ہیں یہ گلے ہونے چاہیے. اس کے بعد 3 مرتبہ ناک وچ پانی چڑھانے تو بعد اپنے اے کھبی انگلی یہ ناک دے وچ اس طرح مار کے اور اے انگوٹھے دے نال پھر ناک نو اپنے نو صاف کیتا جائے. یاد رکھنا شرعی مسائل سمجھنے شرم نہیں کرنی چاہیے. شرعی مسائل سمجھن واسطے پوچھن واسطے شرم نہیں کرنی چاہیے. ساڑھے کئی بندے انہوں نے 60-70 سال عمر ہو جاتی انہوں نے وضو کا ہی طریقہ نہیں پتا ہوتا تو غلطی وضو کر کے ساری زندگی نمازاں پڑھتے رہتے نہ ایک نماز بھی انہوں نے قبول نہیں. تو بزرگ فرماتے ہیں شرم 2 طرح کی ہوگی. ایک شرم ایسی ہے کہ تینوں جنت میں چلایا جائے گی ایک شرم ایسی ہے کہ تینوں جہنم میں چلایا جائے گی.
60-70 साल बंदे की उम्र हो जाए तो बंदे को वजू का पता ना लगे तो हुण वो बंदा शर्म च ही मारिया जाता है। यार जे मैं जाके कारी साहब को आख्या कारी साहब मैंने वजू का तरीका तो दसो तो कारी साहब हुण मेरे ते चढ़ाई कर वो तेरी 70 साल उम्र तेनों अजे तक वजू का पता नहीं। तो बंदा आखे यार मैं पूछांगा तो कारी साहब की आखणगे वो इसे शर्म च पुछदा ही नहीं तो सारी जिंदगी गलती वजू करके भी मर जाता। फरमाया ऐसी शर्म बंदे को जहन्नम में ले जाए। बंदे की 80 साल उम्र हो जाए वजू नहीं पता लगा कारी साहब मैंने वजू का तरीका नहीं आता जनाब मैंने सिखाओ तो कारी साहब उन्होंने सही तरीका दसणगे वो समझ के जाके वजू करेगा सही तरीके से नमाज पढ़ेगा सही वजू करेगा। ऐसी शर्म बंदे को फड़ के जन्नत में चला जाए। इस वास्ते शरई मसाइल के अंदर शर्म नहीं करनी चाहिए। गुस्ल दे होण वजू दे मसाइल हो तहारत दे कोई भी मसला हो उलमा दे नाल राबता करने उलमा इस वास्ते मसाइल दसने वास्ते। अच्छा नक सज्जे हाथ साफ करना चाहिए माशाअल्लाह या कईयां नूं वेखिया मैं कोई जरूरी नहीं भी वजू करदे खब्बे हाथ साफ करना है वजू तो हट के भी नज़र तो काम लगा होवे तो सज्जे नाल नहीं नक साफ कर सकता कि सज्जा हाथ अल्लाह ने खाण पीण वास्ते अता कीता इहदे नाल रोटी खानी चाहिए। खब्बे हाथ नाल नक साफ करना है सज्जे हाथ नाल नक साफ करना बोलिए जरा सज्जे हाथ नाल नक साफ करना नहीं खब्बे हाथ नाल नक साफ करना फिर हाथ साफ करने के बाद फिर अपने हाथ धो हाथ धोने के बाद फिर मेरी तरफ गौर नाल देखना जरा मेरा ध्यान अपने दोवे हाथ इंज टूटी दे थल्ले करने पानी दा दोवे हाथ पानी दे नाल भर के बुक भर के पानी दी अगर टोपी वगैरह सिर पे है तो कोशिश करनी चाहिए इन्होंने उतार के साइड पे साफ से किसी ऊंची जगह पर रख दी जाए। ते ए देखो ए जिथों वाल उगदे बड़े आराम नाल दसणिया कि ताकि हर बंदा आसानी नाल समझ सके। ए जिथों वाल उगदे ने ए मत इथों लैके ए कंन दी लो इस कंन दी लो तक ए जिथे थले ए थले कड्डी जड़ी इथे तक ए चेहरा धोना चाहिए। इंज पानी लिया बड़े आराम दे नाल इंज चेहरे ते कईयां नूं वेखिया पानी इथों ही इंज बड़ा के छड्ड वो नाल दे भी एक दो बंदे नूं पानी कर छड्डदा इंज करना ये नजायज गलत तरीका मकरूह। पानी आराम नाल लिया अपने चेहरे ते पानी बहा इथों इस साइड और थले तक 3 मरतबा चेहरे नूं अगर अल्लाह पाक ने हिम्मत दी है दाढ़ी रखण दी अल्लाह देवे सारे दुआ चंगी है आमीन सारे आमीन। दाढ़ी रखी है ते अफजल ते आला तरीका है कि टुट्टी दे थल्ले करके ते एक दाढ़ी नु भी अच्छे तरीके नाल धोवो ताकि ये तोड़ जड़ा तक पानी जाए जड़ा तक पानी जाए। अगर नहीं धोनी चाहते दाढ़ी तो फिर इसका तरीका है दाढ़ी में ऐसे करके खलाल कीता ठीक है जी समझ आ गई कहते खलाल करना दाढ़ी इस तरीके दाढ़ी के अंदर खलाल किया जाए। 3 मरतबा चेहरा धो लिया दाढ़ी का खलाल हो गया फिर अपना सज्जा बाजू धोना इधरों धोना शुरू करना है कि इधरों बोलो तो कोई थोड़ा ज्यादा दसो कोई मशवरा कर लेना चाहिए अल्लाह भी करना शाह मशवरा कर लेना चाहिए कितों करके धोना शुरू करना चाहिए इथों नहीं इथों धोना शुरू करना ऐस कोई ऐसे पास इनू टूटी के थले इंज करो ते सर्दियां च कईयां नूं वेखिया वो इंज हाथ गिला करके इंज करके मार कोई नहीं मरना उधर ही जिधर होनी है ये इंज चोपड़ ना तेल की तरह इंज कुछ नहीं होता याद पानी के थले टूटी के थले इंज करो इस पासों बाजू इनू धो ए जिहड़ी कूणी हुंदी है ना सर्दियों के अंदर अमूमन जगह खुश्क रह जाती है इंज करके हाथ मार के इस साइड इस तरीके धोते हुए मेरी तरफ देखना इधर जी ए हाथ दी जिहड़ियां उंगलियां दी सेंटर की जगह ना सर्दियों के अंदर ये जगह अमूमन खुश्क रह जाती है। ਇਹਦਾ तरीका है सर्दियां हो या गर्मियां एहतियात करनी चाहिए एहतियात सब तो बेहतर है अपना ए खब्बा हाथ ये नाल इंज करके ये उंगलियां का खलाल किया समझ आ जो धो रहा है उसने बाद धोना शुरू किया इस साइड पे है ए उंगलियां का खलाल करो इस तरीके ताकि जगह खुश्क ना रहे सज्जा बाजू धो लिया फिर खब्बा बाजू ये धोने शुरू करना इस साइड से भी उंगलियां का इधर भी खलाल करना जगह
اس بازو اتوں لے کے اتوں تک، اتوں لے کے اتوں تک. اس تو بعد پھر پیر دھونے نے. یاد ہے کی کرنا؟ تو سر دا مسا کرنے کا طریقہ تقریباً 80-85% بیلی غلط کر دینے سر دا مسا. اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو ہو سکتا ہے اس تو تعداد زیادہ ہو سکتی ہے گھاٹ والے پاسے شاد و نادر کا. سر دا مسا ٹوٹی لگی ہے ایسے کر کے پانی دے ہاتھ ہوتے ہیں نال ایسے کر رہے ہیں ایسے کر کے سر دے مسے کا طریقہ کی ہے. دھیان نال نوجوان جڑے بیٹھے ہو تسی طور تے توجہ نہ دے. اے ٹوٹی ہے، ٹوٹی دے تھلے تسی اپنے ہاتھ کیتا، ہاتھ گلے کرنے کے بعد انج چھنڈنے نہیں، یہ مکروہ ہے. انج ہاتھ گلے کر کے پانی نال ہاتھ دھو کے پھر ہاتھ تھوڑا جا بولو گے تو گل نکے ہوتا سکولے پڑھی دا سی نا تو استاد صاحب ایک منڈے نو کھلا دے سن میں چل پہاڑے پڑھا. انہیں آخنا کہ دونی دونی اگلے بھی سارے آخنا کہ دونی دونی وہ یاد ہو جاتی ہے، گل یاد ہو جاتی ہے. ہاتھ ٹوٹی تھلے کر کے تو ہاتھ گلے کر کے ہاتھ چھنڈنے نے بھائی ماشاء اللہ ہاتھ چھنڈنے ہاتھ گلے کر کے میری طرف دیکھو 1 2 3 1 2 3 3 انگلاں سجی آتی ہیں تو 3 انگلاں کھبے آتی ہیں. انہاں تیناں انگلاں نوں پانی گلا کرنے ہاتھ گلے کرنے تو بعد پانی نال 3 انگلاں انج ملا لینی ہیں آپس کے اندر. ملان تو بعد جتھوں بال اگدے نے پیشانی دے اوپر سائڈ انج انگلیاں ملا کے انج دوویں ہاتھ انجان پیچھے گردن تک انج ہاتھ ملے ہوئے انج واپس آ جان متھے تے آ جڑیاں انگلاں میں ہلا رہا ہوتے سجے ہاتھ دی تے کھبے ہاتھ دی شہادت والی انگلی ایتھوں ہی کہ دوویں انگلاں چلیاں جان کان دے اندر اور اے غور نال دیکھنا کان دے اندر اے جڑے وچ جوڑ نے نا اے انگلی تواڈے سارے کان دے اے جوڑاں دے اندر ادھر بھی اور اے کھبے ہاتھ والی انگلی جڑی اے کھبے کان دے وچ تے اے انگوٹھا جڑا ہے اے کان دے بیک سائیڈ اینج کر کے مار کے اس طریقے دے نال چوہاں کناں دے وچ اور کناں دے اندر اور کناں دے باہر انہاں دا مسا کرنے تو بعد پھر اے جڑی چیز ہے اینوں اینج کر کے گردن تے تسی تے گردن دا مسا کرنے کے بعد پھر گلے دا بھی مسا کرنا ہے جی پٹھا ہاتھ پھیرنا چاہیے یا سیدھا پھیرنا چاہیے داؤں کے پیچھے اے ادھر میرے لو اے چیز آ جڑی چیز ہے نا اینج کر کے تے میں پوچھیا بھی داؤں دا بھی مسا پھر کرنا چاہیے نا داؤں دا مسا نہیں کرنا کئیاں بابے نوں خاص کر پے کہ وہ اینج کر کے نا ادھر ہی جوائن کر کے مار دے یہ غلط طریقہ. صرف ایک گردن دا انج مسا کرو اس تو بعد اپنے پیراں والے پاسے اے سمجھو تہاڈا اے سجا پیر سجے پیر دھونے دا طریقہ کی ہے. سجے پیر اے تہاڈا کھبا ہاتھ پیر جڑے نے دوویں او سجا ہاتھ پیراں نوں نہیں لانا چاہیے. سجے ہاتھ نال پیر دھونے چاہیے پکی گل سجے ہاتھ نال پیر نہ سجا پیر دھونا چاہیے تے نہ کھبا پیر دھونا چاہیے. پیر دھوے کھبے ہاتھ نال اے دیکھو اے سمجھ لو تہاڈا سجا پیر کھبے ہاتھ دی اے چنگلی چھوٹی انگلی چیچی جنوں آکھدے اس چیچی دے نال تسی اے سجے پیر دی اے چیچی وچ خلال کرنا پھر اگلی انگلی پھر اس تو اگلی انگلی پھر اے انگوٹھے والی جگہ پھر اے جڑا پیچھے گٹ ہوندا ہے اس گٹے دے بیک سائڈ تے چین کر کے ہاتھ مار پھر اے سجی سائڈ تے ہاتھ مار پیر کو پورے اچھے طریقے دے نال انگلیاں دے وچ بھی خلال کرنا اے چیچی دے نال کرنا اے چیچی تو تساں سجے ہاتھ سجے پیر دے خلال شروع کیتا ہے انگوٹھے تک خلال آئے ادھروں اج شروع کر دے ایتھے تک آئے اگوں پھر آ گیا ہن کھبا پیر کھبے پیر نوں دھونے دا طریقہ ہے کہ کھبے ہاتھ دے نال اے سجا تسی تے اے چیچی نوں تساں خلال شروع کیتا ہے تے تسی آئے ہو انگوٹھے تے کھبے پیر نوں تساں ادھروں خلال شروع کرنا ہے اے انگوٹھے پھر اے سنگلی تے ادھر تے پھر ادھر ہاتھ کھبا ہی لانا ہے دوواں پیر سجے ہاتھ سجے پیر دی اے چیچی تو تساں خلال شروع کیتا سی تے کھبے پیر دی چیچی تے جا کے خلال ختم کرنا. اس کے بعد تسی اپنے دوویں ہاتھ دھو
ہاتھ دھونے تو بعد ایک چلو چ پانی لو، ایک گھٹ پانی پی لو جے روزہ نہیں جے روزہ مت آپ کو مولوی نے دسیا سی کہ جدوں وضو کرنے بعد ایک پانی پینا شاید یہ روزے کا کوئی تعلق نہیں۔ اچھا ایک مینوں مسئلہ وچوں تھوڑا جہا ذہن چلی رہا، اے جدوں اسی بازو دھونے ہیں نا، بازو وہ بازو دھونے تو بعد وہ اکثریت نال دوستاں نے دیکھیا بازو ادھر بھی دھو لیا تے اس تو بعد وہ پانی لے کے ترے بار انجن کر دے دیکھیں نا تساں اے غلط طریقہ کدھر نہ کسی حدیث دی کتاب وچ نہ کسی تفسیر دی کتاب وچ نہ کسی فقہ دی کتاب وچ، اے اسراف جی۔ جراب تے مسح جائز نہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آپ نے لکھا فرماتے ہیں جراب تے مسح جائز نہیں، ہاں موضع تے مسح جائز۔ اب موضع جڑے ہوندے نا وہ بنے لیدر، وہ لیدر وہ دے تے مسح جائز ہے، جراباں تے مسح یاد رکھنا کئی بار ویکھ لیندے نے دوجے ویکھ وہ جو فلانا تسی فلانے نوں چھڈو تسی اپنے نال لو۔ فقہ حنفی کا سارا تعلق ہے، احادیث سارے کو موجود نے، ذمہ داری جراباں تے مسح جائز نہیں، اگر موزے پائے لے تو موزے کے اوتے مسح کرنا جائز ہے، جراباں تے مسح جائز۔ اچھا وہ جڑا میں کر رہا ہوں تین واری پانی نہیں پانا، اصل مقصد یہ تین واری بازو توڑنا ہوتا ہے، تین واری منہ توڑنا ہوتا ہے، مسح صرف ایک واری کرنا ہوتا ہے، پیروں میں تین واری، وہ جڑا تین واری کر دینا وہ ٹھیک نہیں، تین واری تسی پورا بازو تو پانی دے تھلے ٹوٹی دے لگاؤ تین واری پانی بازواں دے۔ اچھا یہ وضو کرنے تو بعد تسی ایک گھٹ جدوں پانی پی لیا اس تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک میں راوی ہے، سرکار نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرنے تو بعد پڑھتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، پڑھ لو گے کوئی گل نہیں، وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرنے تو بعد ایک کلمہ شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول چھڑدا ہے، وہ بندہ جہدے تو دل کردا جنت میں داخل ہو جائے۔ اے جی وضو دا سنت طریقہ، اگر وضو دے حوالے نال کوئی بندہ کوئی مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے تو میں دسن واسطے تیار ہوں، کوئی سوال کوئی ہے نہیں، انگلی چکنا کوئی ضروری نہیں، بعض دفعہ نظر بھی آسمان میں کرتے ہیں، حدیث پاک سے جڑے الفاظ نے وہ صرف انہوں نے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب وضو کر لو تو یہ کلمات پڑھو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو اس شخص کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ کرسر کے لیے وضو کر کے آگے نماز پڑھ کے فجر بیٹھ گیا، دوبارہ پھر نماز کا ٹائم ہو گیا تو وہ مسح کر سکتے ہیں جراباں اوپر یا نہیں؟ کہ دوبارہ جراباں بعد میں بیٹھ گئے؟ نہیں، وہ وضو دوبارہ کیوں کرنا چاہتا؟ وضو ٹوٹ گیا تھا شاید نہیں، سمجھ جاتے کہ دوبارہ کرنا، اگر وضو ٹوٹ گیا نا تو جراباں دے اوپر مسح کسی حالت میں بھی جائے دوبارہ اتار کے پھر جڑا ہے وہ دوبارہ جراباں پہن لے، کیونکہ جراباں اوپر مسح جائز ہے ہی نہیں۔ اگر موزے پہنے نا موزے تو وہ بھی ہوتا ہے ایک باری وضو جدو تسان کرنا ہے وہ موزے اتار کے تے وضو کر لو تے اس تو بعد انہوں موزے میں پہن لو، ٹھیک ہے؟ جڑا مسافر ہے نا، مسافر بندہ وہ 3 دن تک وہ موزے ایک باری وضو کر کے موزے پا لے تو 3 دن تک پھر ادھر وہ کر سکتا ہے۔ مسافر دی اتنی وہ ایک دن سویر تو لے کے شام کی تک اگلے دن تک وغیرہ نہ اس طریقے نہ کر سکتا، اس تو علاوہ تو اور بھی نہیں کرنا۔ وضو تو بعد قاری صاحب کپڑا مارنا جائز ہے؟ اچھا وہ حکم ہے مسجد کے اندر کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑے پانی کے چھٹے مسجد دے چاہیے۔ ہاں ایک چیز اور میرے ذہن چ آ گئی، پریشان تو نہیں ہوتے، مسائل میں ضرورت ہوتی ہے۔ وضو کر کے سارے اکثریت کا دوستوں کو دیکھا وہ ایسے کر کے اپنے قمیض دے نال پلو نال منہ صاف کرتے ہیں،
یہ جائز نہیں، غلط ہے۔ کئی دوستوں نے دیکھا انہوں نے سر دے اتنے دستار بنی ہوتی، وہ دستار دے آپ کسی نے پلو دے نال کتنے ساتھ کرتا، یہ بھی جائز ہے۔ جس کپڑے نو بن کے سر تے تساں نماز پڑھنی ہے او دے نال بھی منہ صاف کرنا جائز نہیں۔ روایات بزرگوں نے لکھیا فرماتے ہیں جڑا بندہ جڑی چادر ہے نا چادر نال بھی منہ صاف نہیں کرنا چاہیے، نہ اپنے قمیض دے نہ قمیض دے پلو نہ نک بھی نہیں صاف کرنا چاہیے۔ اور بعض بڑے سیانے ہوتے ہیں کہ اگلے پاسوں نہیں کرتے، اسی پچھلے پاسوں کرتے ہیں، نہ اگلے پاسوں دے نہ پچھلے پاسوں، قمیض دے پلو نہ اگلے نہ پچھلے، نہ منہ صاف کرنا چاہیے نہ نک صاف کرنا چاہیے، نہ چادر نہ صاف کرنا چاہیے، نہ جڑی اتنے دستار بنی ہے وہ صاف کرنا۔ بزرگ فرماتے ہیں جڑا بندہ قمیض نال دستار نال یا چادر نال جڑا بندہ منہ صاف کرتا ہے نا اس بندے تے رزق کی برکت اٹھ جائے گی، کمی آ جائے گی، وہ بندہ نہ اس طرح جی میں صاف کرنے میں کوئی قباحت نہیں، کوئی علیحدہ کپڑا ہوئے وہ تسی اگر نہ صاف کرو مسجد میں نہیں آنا، تسی اپنے گھر چ تو تسی وضو کیتا تو تسی اگر نہیں صاف کرتے تو اس طریقے سے تسی اگر وضو کر کے اس طرح بھی رکھتے تو کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن احادیث جو ثابت ہے کہ سرکار نے اسلام وضو کے بعد بھی صاف کیتا ہے اپنے اعضاء جڑے اعضاء پانی خشک کرنا جائز ہے۔ وضو تو بعد جڑا چھٹا مارتے ہیں کپڑے جی وہ بھی جائز ہے، وہ بھی جائز ہے۔ بات دفعہ اس طرح کا مسئلہ پڑھتا جی نہیں پڑھنے کی کوئی بس پڑھنا ہو جو شروع دس دیتا ہے پڑھ لیا، کچھ دعاواں ہیں لیکن جن تک بیلیاں صرف وضو کا طریقہ دعا کرو اللہ کرے یاد ہو جائے، وہ دعاواں والا بھی کام بڑا لمبا ہے، ٹھیک ہے جی اللہ یاد کرنے کی سارے توفیق عطا فرمائے کہ وہ ایک پانی کا اس طرح نا چلو اس طرح لے کے نا وہ اپنے قمیض کا پلو اٹھا کے نیچے چھٹے مار لینے، یہ بھی سنت کی ثابت ہے، جائز ہے اس طریقے نہ۔ اس کے علاوہ اگر وہ تھوڑا جا ہٹ کے ہوئے سائڈ سے تھوڑا جا فاصلہ 2-4 فٹ کے فاصلے تے ہوئے وہ دیاں چھٹاں اتنے تک نہ آندیاں ہوں پھر جائز ویسے کوشش ہی کرنی چاہیے اس واسطے کو ہٹ کے ہی کوشش کیتا ہے، لیکن جتنے کوئی جگہ ہی نہ ہوئے کسی کے گھر اندر ہے ہی ایک واش روم باہر جگہ نہیں تو اندر ہی ہے اس مقام میں تو مجبوری وہ کر سکتا ہے۔ جی کوئی اور مسئلہ ہے اس حوالے کے نال اللہ کی بارگاہ دعا ہے اللہ صاحب صحیح طریقے کے نال وضو کر کے نماز ادا کرنے کی